باب الاقالہ. اقالہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ لفظ قول سے ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ قیل سے ہے یا کے ساتھ. اور جو قول سے کہتے ہیں تو وہ باب افعال سے اس کے حمزے کو یہ سلب کے لیے مانتے ہیں، یعنی قول کو فسخ کر دینا. اور جو لوگ اس کو قیل ہی سے مانتے ہیں تو پھر اس کو فسخ ہی کے معنی میں رہتے ہیں، یعنی رفع عقد کو ختم کر دینا، فسخ کر دینا. تو چونکہ اس کے اندر عقد کے فسخ کا معنی ہے، بلکہ یہ عقد کے فسخ کرنے کا نام ہے، تو اس کو بیع فاسد کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ بیع فاسد کے اندر بھی عقد کو ختم کیا جاتا ہے، اقالے کے اندر بھی وہی عقد کو فسخ کرنا پایا جاتا ہے. اس وجہ سے بیع فاسد کے بعد اب اقالہ کو ذکر کرتے ہیں. الاقالۃ جائزۃ فی البیع بمثل ثمن الاول. اقالہ جائز ہے بیع کے اندر بمثل ثمن الاول، ثمن اول پر. ایک چیز آپ نے 10,000 روپے کے فروخت کر دی، پھر آپ کو فروختگی اچھی نہیں لگی، آپ نے کہا یار مجھے غلطی ہو گئی، میں نے ایک اچھی چیز جو مجھے میری ضرورت کی تھی فروخت کر دی، لہذا مجھے فروخت نہیں کرنی چاہیے تھی، میں واپس لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ مشتری کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی میں نے آپ پر یہ چیز فروخت کی ہے، لیکن نہ مجھے ندامت ہے، پشیمانی ہے، مجھے اپنی ضرورت ہے، لہذا اگر آپ واپس کر دیں گے تو ٹھیک ہے. اب وہ واپس کرتا ہے تو اس کو اقالہ کہتے ہیں، اس کو اقالہ کہتے ہیں. کہتے ہیں بمثل ثمن اول، ثمن اول پر ہی اقالہ ہوگا. 10,000 پر بیچا ہے تو واپسی بھی اس 10,000 روپے پر ہوگی، اس سے کم زیادہ پر نہ ہو. لقول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال نادما بیعتہ اقال اللہ عثراتہ یوم القیامہ. جس آدمی نے اقالہ کیا اس آدمی کے ساتھ جو اپنے بیع پر نادم ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی لغزشوں کو مٹا ڈالیں گے. تو یہاں دیکھیں اقالہ کی فضیلت ذکر کر دی ہے اور اس پر ثواب کا ذکر کیا گیا ہے. تو جس چیز کے اوپر ثواب کا ذکر ہوتا ہے تو وہ چیز بے نفس ہی جائز ہوتی ہے، جائز نہ ہوتی تو اس کے اوپر ثواب نہ ملتا. تو اقالے پر جب ثواب کا ذکر ہے تو پتہ چلا کہ شرعاً اقالہ درست اور جائز. وَلِأَنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقد ان دونوں کا حق ہے، لہذا وہ دونوں اس عقد کو ختم کرنے کے بھی مالک ہوں گے. دفعا لحاجتہما، اپنے حاجت کو پورا کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے. ضرورت کے پیش نظر جس طرح بے کرنا درست ہے تو اسی ضرورت کے پیش نظر بے کو فسخ کر دینا بھی درست ہے. ہم نے عقود کو ضرورتاً جائز مانا ہے نا، تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم ان کے فسخ کو بھی جائز مانتے ہیں. فإن شرط أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل ثمن الأول. فإن شرط أكثر منه، اگر ثمن اول سے زیادتی کی شرط لگائی کہ میں نے یہ چیز آپ پر فروخت کی تھی 10,000 روپے کی، لیکن اب آپ واپس کرنا چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تو واپس لوں گا لیکن پیسے کم کروں گا، پورے پیسے آپ کو واپس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یا یہ چیز میں آپ کو واپس دوں گا لیکن انہی پیسوں پر نہیں دوں گا بلکہ اضافی پیسے دینے پڑیں گے، اضافی پیسے دینے پڑیں گے. تو کہتے ہیں زیادتی کی شرط لگائی یا عقل کی شرط لگائی، فالشرط باطل، شرط باطل ہے. وَيُرَدُّ مِثْلُ ثَمَنِ الْأَوَّلِ، ثمن اول ہی کے مثل واپس کر دیے جائیں گے. 10,000 تھے تو 10,000 ہی واپس کر دیے جائیں گے. کم کرنے کی جو شرط لگائی ہے، اضافی کی جو شرط لگائی ہے، شرط کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اقالہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے، وہ شرط خود ختم ہو جاتی ہے. والاصل، اصل یہ ان الاقالہ فسخ فی حق المتعاقدین، اقالہ
متعاقدین کے حق میں فسخ ہے بیع جدید فی حق غیرہما، ان دونوں سے ہٹ کر تیسرے آدمی کے حق میں یہ بیع جدید ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز آپ پر فروخت کر دی، آپ نے خریدی، پیسے پر میں نے قبضہ کیا، آپ نے مبیع کے اوپر قبضہ کر لیا، تھوڑی دیر بعد آپ پشیمان ہوئے کہ بھائی آپ یہ واپس لے لیں، میں نہیں خریدنا چاہتا، یا میں پشیمان ہوا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ نہیں بیچنا تھا یار، غلطی سے میں نے آپ کو بیچ دیا، لہذا ہو سکے تو مجھے واپس کر دیں۔ آپ واپس کر رہے ہیں، میں واپس لے رہا ہوں، میرے اور آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے حق میں یہ ہم پہلے والے عقد کو ختم کر رہے ہیں، لیکن یا تیسرا آدمی بیٹھا جو ان تمام باتوں کو سن رہا ہے، اس کے حق میں یہ نئی بے ہے، نیا عقد ہے، نئی بے ہے اور نیا عقد ہے۔ الا اللہ يمكن جعله فسخا فتبطل، ہاں اگر اس کو فسخ بنانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ اقالہ باطل ہو جائے گا، پہلی والی بے اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، واپسی نہیں ہو سکے گی، واپسی نہیں ہو سکے گی۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو اقالہ ہے، یا عقد کو فسخ کرنا ہے، یا اس کا باطل ہونا ہے۔ یعنی اقالہ کا کیا ہے، اقالہ نافذ ہونا ہے یا اس کا باطل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جہاں پر فسخ ممکن ہو عقد کا تو اس اقالے پر ڈالیں گے اور کیا اقالہ قرار دے دیں گے، اور جہاں فسخ ممکن نہ ہو تو آپ ایک فسخ کو باطل قرار دے دیں گے، اقالے کو باطل قرار دے دیں گے، پہلا جو عقد ہوا اس عقد کو برقرار رکھیں گے، پہلا جو عقد ہوا اس عقد کو برقرار رکھیں گے۔ یہ امام صاحب کا مسئلہ کے بعد آئندہ بھی حنیفہ، امام صاحب کا مسئلہ کے بعد آئندہ بھی یوسف و بیعن، امام ابو یوسف فرماتے ہیں اقالہ فسخ عقد کا نام نہیں ہے بلکہ نئے عقد کا نام ہے، دوبارہ عقد ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دوبارہ عقد ہو رہا ہے، بے ہو رہی ہے۔ الا اللہ يمكن جعله بیعا فیجعل فسخا، البتہ اگر اس کو بے بنانا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو ہم فسخ پر محمول کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دیکھیں امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ قال فسخ عقد کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ اگر فسخ عقد ممکن نہ ہو تو اقالہ باطل، اقالہ باطل۔ امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بھئی اقالہ نام ہے عقد کا، عقد بے کا، گویا کہ نیا عقد ہو رہا ہے، نئی بے ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو نئی بے پر محمول نہ کیا جا سکے، یعنی یہ ممکن نہ ہو کہ آپ اس کو نئی بے قرار دے دیں، نیا عقد قرار دے دیں، تو پھر پہلے عقد کا فسخ قرار دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ یعنی پھر جو امام صاحب کا قول ہے نا فصل عقد، فصل عقد کا معنی بعد میں لیں گے، پہلا معنی کون سا لیں گے؟ بیع کا لیں گے، سمجھ گئے؟ کون کہتا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اللہ الا اللہ يمكن فیبطل، اب فسخ والا معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا تو اب باطل ہوگا، تیسرا مرحلہ باطل ہونے کا ہے۔ دیکھیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اقالے کو ہم بے پر محمول کریں گے، اگر بے والا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تو فسخ بے پر محمول کریں گے، اگر فسخ بے والا معنی بھی مراد نہیں لیا جا سکتا تو بطلان عقد پر محمول کریں گے، باطل ہو جائے گا، ختم، ٹھیک ہے۔ وعند محمد وفسق، امام محمد امام ابو یوسف کے بالکل الٹ کہتے ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اقالہ فسخ عقد کا نام ہے، الا اذا تعذر جعله فسخا فیجعل بیعا، البتہ جب اس کو فسخ نہ بنایا جا سکے تو پھر بے بنا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ بے بنا دیں گے۔ الا اللہ يمكن فیبطل، البتہ اگر وہ بے بھی نہ بنایا جا سکے تو پھر باطل ہو۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ بے ہے، بے والا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو فسخ بے ہے، فسخ بے والا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو پھر باطل ہے۔ امام محمد الٹ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ فسخ عقد ہے، لیکن اگر فسخ عقد والا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو بے والا معنی مراد لیں گے، اگر بے والا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو باطل ہوگا، تو باطل ہوگا۔ دونوں کے درمیان، دونوں کے یہاں گویا کہ تین مراحل ہیں، گویا کہ تین مراحل۔ تیسرے مرحلے پر دونوں متفق ہے کہ باطل ہے، تیسرے مرحلے پر دونوں متفق ہے کہ باطل ہے، لیکن پہلے والے دو مرحلوں میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل ضد ہے۔ ایک مرحلے اولا میں بے مانتا ہے اور دوسرا فسخ مانتا ہے، اور
دوسرا جو ہے وہ مرحلے ثانیے میں فسخ عقد مانتا ہے، جبکہ امام محمد رسول کیا مانتا ہے؟ بے مانتا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے الٹ. یہ محمد امام محمد کی دلیل یہ ان اللفظ للفسخ والرفع کہ یہ لفظ اصل میں فسخ اور رفع معنی کے لیے مقرر ہے، یعنی اس لفظ کے اندر فسخ کا معنی پایا جاتا ہے، رفع العقد کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا اس کے لغوی معنی کا لحاظ رکھیں گے. ومن یقال اقلنی اسرتی، اور اس سے ہے کہ میری لغزشوں کو معاف فرما، میری لغزشوں کو درگزر فرما. ٹھیک ہے، فسا فرما، مٹھا دے، وغیرہ وغیرہ. فیوفر علی قضیت، لہذا اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا اس کو پورا دیا جائے گا، یعنی لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے گا، لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے گا. وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحْمَلُ عَلَى مُحْتَمِلِهِ، لیکن جب یہ فسا والا معنی متعذر ہو تو پھر یہ جس معنی کا احتمال رکھتا ہے اسی پر محمول کیا جائے گا، اور جس دوسرے معنی کا یہ احتمال رکھتا ہے وہ البیع، وہ کیا ہے؟ بے ہے، لہذا بے والے معنی پر محمول کیا جائے گا. الا ترى انه بيع في حق الثالث، آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تیسرے آدمی کے حق میں بے ہے، لہذا کہ تیسرے آدمی کے حق میں بے ہے اور فسخ پر جہاں محمول نہ ہو سکے وہاں بے والا معنی مراد لیں گے. ولی ابی یوسف، امام یوسف فرماتے ہیں انه معادلۃ المال بالمال بالتراضی، یہ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ رضامندی کے ساتھ. وهذا هو حد البيع، یہی بے کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو بے کی تعریف اس کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے. وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِهَلَاكِ السِّلَعِ، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ مبیع ہلاک ہو جائے نا تو اقالہ نہیں ہو سکے گا. تو یہی تو بے ہے کہ جب مبیع نہ ہو تو بے کیا ہوتی ہے؟ فاصل ہوتی ہے. یہاں بھی جب مبیع نہ ہو تو اقالہ فاصل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ تو گویا کہ بے کی تعریف بھی اس کے اوپر صادق آ رہی ہے اور بے کے جو احکام ہے وہ بھی اسی کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں، اسی کے اوپر جاری ہو رہے ہیں. تو پھر یہ بے ہی ہے. وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، اگر اقالے کے بعد آپ نے دیکھا کہ میرے موبائل کے اندر تو اس نے عیب پیدا کر دیا تھا، آپ جا کے واپس کر سکتے ہیں. میں اقالہ نہیں کرتا بھائی، آپ نے موبائل کو عیبدار بنا دیا تو عیب کی وجہ سے آپ واپس کر سکتے ہیں. یہی تو بے ہے، بے میں واپسی ہوتی ہے عیب کی وجہ سے. وَتَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ، بے کی وجہ سے شفع ثابت ہوتا ہے اور اقالی کی وجہ سے بھی شفع ثابت ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر بے کا معنی بھی پایا جاتا ہے، بے کے احکام بھی پائے جاتے ہیں، لہذا یہ بے ہے. کیا ہے؟ بے ہے. وَهَذِهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ، یہ سارے کے سارے بے کے احکام ہیں اور وہ سارے احکام اس کے اوپر بھی جاری ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ بھی بے ہے. ولی ابی حنیفہ، امام صاحب فرماتے ہیں ان اللفظ ينبئ عن الفسخ والرفع، کہ لفظ کے اندر خود فسخ اور رفع کا معنی پایا جاتا ہے. کما قلنا، جیسے کہ ابھی ہم نے امام محمد رحمہ اللہ کے مسلک کے اندر ذکر کر دیا. والاصل اعمال الالفاظ فی مقتضیاتها الحقیقہ، اصل یہ کہ الفاظ کو عمل دیا جائے فی مقتضیاتها الحقیقہ، اپنے حقیقی معنی کے مقتضا میں. یعنی ایک لفظ کا جب تک حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے تو حقیقی معنی مراد لیا جائے گا، جہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تو پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں. تو اقالے کا اپنا اصل معنی رفع العقد ہے، فسخ عقد ہے، لہذا اس فسخ عقد والے معنی پر اس کو محمول کریں گے، رفع العقد والے معنی پر اس کو ڈالیں گے، وہی معنی اس سے مراد لیں گے، دوسرا نہیں لیں گے. ولا يحتمل ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره، یہ ابتداء عقد پر دلالت نہیں کرتا تاکہ بوقت مشکل، بوقت متعذر ہونے کے آپ اس دوسرے معنی کے اوپر اس کو ڈالیں. لأنه ضده، اس لیے کہ بے تو فسق کا ضد ہے، بے سے اثبات ملک ہوتا ہے اور اقالے سے کیا ہوتا ہے؟ فسخ ملک ہوتا ہے. لہذا اقالے سے آپ بے والا معنی کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ضد ہے. کالے کو سفید، سفید کو کالا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ قریب قریب کے دوسرا رنگ کا نام اس کو دے سکتے ہیں لیکن بالکل ضد نام نہیں دے سکتے ہیں، بالکل ضد معنی پر اس کو محمول نہیں کر سکتے. کوئی کہے میں نے لال بولا تھا، میرا سفید بولا تھا لیکن میری مراد کیا تھی؟ کالا تھی. میں نے کالا بولا تھا لیکن میری مراد کیا تھی؟ سفید. تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے فسق کا لفظ استعمال کیا اقالے کا اور آپ کہتے ہیں ہم اسے بے والا معنی مراد لیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. بے بولا اور کہیں ہم اسے فسق والا معنی مراد لے لیا تو یہ بھی درست نہیں، ایک دوسرے کے ضد ہے. اچھا،
لأنه ضد واللفظ لا يحتمل ضد، اور اصول یہ ہے کہ ایک لفظ اپنے ضد معنی کا احتمال نہیں رکھتا. فتعین البطلان، لہذا اب بطلان متعین ہے. امام صاحب کے نزدیک سے دو مرحلے ہیں، یا تو اقالت درست نافذ یا اقالت باطل، کوئی دوسری صورت نہیں، کوئی دوسری صورت نہیں. وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ أَمْرٌ ضِرُورِيٌّ. ایک سوال کا جواب ہے کہ امام محمد نے کہا تھا کہ ہم فسخ عقد پر محمول کریں گے، لیکن اگر فسخ عقد والا معنی مراد نہ لیا جا سکے تو بیع والا معنی مراد لیں گے. اور بیع والا معنی کیوں مراد لیں گے؟ اس لیے کہ تیسرے آدمی کے حق میں جب بیع ہے تو فسخ عقد والا معنی مراد نہ لے سکنے کی صورت میں بھی ہم اس کو بیع پر محمول کریں گے. تو امام صاحب جواب دے رہے ہیں وَقَوْنُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ الثَّالِثِ أَمْرٌ ضِرُورِيٌّ. حق کے ثالث کے اندر اس کو بیع سمجھنا یہ ضرورت کی بنا پر ہے. اور ضرورت تقدر بقدر ضرورہ، جو چیز ضرورت کی پیش نظر ثابت ہوتی ہے وہ وہاں تک ثابت ہوتی ہے جہاں ضرورت ہو، اور جہاں ضرورت نہ ہو اس کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. لأنه يثبت به مثل حکم البيع، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے بیع کے حکم کی طرح حکم ثابت ہو جاتا ہے. وہ ملک ہے جو لا مقتضى الصيغہ، جو صیغے کا مقتضا نہیں ہے، اس لیے کہ اقالے کا لغوی معنی فسخ ہے اور بیع کے اندر ثبوت ملک ہے. یہ تو ثبوت ملک والا معنی یہ فسخ عقد کے اندر نہیں پایا جاتا، یہ فسخ عقد کا مقتضا نہیں ہے. اس لیے ولایت لہما علی غیرہما، اس لیے کہ ولایت لہما علی غیرہما، اس لیے کہ ان دونوں کو ولایت حاصل نہیں اپنے علاوہ کسی تیسرے آدمی کے اوپر. ان دونوں کے حق میں یہ فسخ عقد ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو اس عقد کے فسخ کرنے پر قدرت اور ولایت حاصل ہے، لیکن دوسرے کے آدمی کا جو حق اس سے ضائع ہو رہا ہے اس کو ضائع کرنے کا حق ان دونوں کو حاصل نہیں ہے. اس بنا پر ہم کہتے ہیں دوسرے کے حق میں یہ عقد ہوگا، دوسرے حق میں کیا ہوگا؟ بیع ہوگا. آگے اس کی وجہ آ رہی ہے کہ بھائی دوسرا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے اگر وہ شفیع کا دعویٰ کرنا چاہے تو شفا کر سکتا ہے. اذا ثبت هذا نقول، جب یہ اصول طے ہو گئے تو ہم اب کہتے ہیں اذا شرط الاکثر فالاقالۃ على ثمن الاول، جب اکثر کی شرط لگائی تو اقالہ ثمن اول ہی پر ہوگا، جو اضافی شرط لگائی ہے وہ شرط فاصل ہو جائے گی. لتعذر الفصل الزیادۃ، اس لیے کہ فصل زیادتی پر ہو ہی نہیں سکتی. جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے توڑ سکتے ہیں، اس کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ رفع ما لم يكن ثابتا محال، اس لیے کہ جو چیز ثابت ہے ہی نہیں اس کو آپ ختم کیسے کریں گے؟ یہ تو محال بات ہے. فیبطل الشرط، لہذا شرط باطل ہو جائے گی. لأن الاقالۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، اقالہ شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، تو اقالہ تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا لیکن جو شرط لگائی ہے وہ شرط فاسد ہو جائے گی. بخلاف البیع، بیع کے برخلاف کہ بیع شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے. لأن الزیادۃ يمكن اثباتها في العقد، اس لیے کہ زیادتی کو ثابت کرنا ممکن ہے عقد کے اندر. فيتحقق الربا، تو اس کے اندر ربا متحقق ہوتا ہے اور ربا کی وجہ سے کیا ہے؟ عقد فاسد ہوتا ہے. اما لا يمكن اثباتها في الرفع، ہاں یہ زیادتی رفع کے اندر ثابت نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جو چیز پہلے ثابت ہوگی آپ اس چیز کو توڑ سکیں گے. یا کوئی دیوار ہے ہی نہیں تو آپ دیوار کو توڑ سکتے ہیں؟ دیوار توڑنے کے لیے پہلے دیوار کا وجود لازمی ہے. کس چیز کے توڑنے کے لیے، فسخ کرنے کے لیے پہلے اس چیز کا وجود لازمی ہے. یا زیادتی سری سے ہے ہی نہیں تو آپ کس چیز کو ختم کر رہے ہیں؟ زیادتی کو ختم کیسے کر رہے ہیں؟ ایک بلاک آپ کہتے تیسری بلاک کو گرا دو، سامنے والا آدمی کہ تیسری بلاک تو یہاں ہے ہی نہیں، یہاں دو بلاک لگے ہوئے، تو تیسری بلاک کہاں سے ہیں، کدھر ہے جس کو میں توڑ سکوں، جس کو میں گرا سکوں، جس کو میں ہٹا سکوں؟ سمجھئے؟ یہ وَقَدَا اِذَا شَرْطًا أَقَلَّ لِمَا بَيَّنَّاهُ، اس طرح اگر عقل کے شرط لگائی تو بھی فاسد ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کر دیا. إِلَّا يَحْدُثَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ، ہاں اگر مبیع کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو پھر پیسے کے اندر کمی کی جا سکتی ہے. فَحِينَئِذٍ جَازَتِ الْإِقَالَةُ بِالْأَقَلِّ، پھر اس صورت میں اقالہ کم قیمت پر بھی درست ہے. لأن الحتى يجعل بإزاء ما فات بالعیب، اس لیے کہ جو کمی ہوگی اس کو ہم عیب کے مقابل میں رکھیں گے. بھائی میں نے یہ موبائل آپ پر فروخت کر دیا تھا 10,000 روپے کا، سمجھ گئے؟ ابھی آپ اقالہ کر کے واپس کرنا چاہتے ہیں
میں نے کہا ٹھیک ہے اقالہ کریں گے، دے دیں میرا موبائل مجھے، اپنے پیسے لے لیں. لیکن جیسے میں نے اب لے لیا تو اس کے اندر کوئی عیب نظر آیا. میں نے آپ سے کہا بھائی میں جب آپ کو دے رہا تھا اس وقت کے اندر اس کے اندر یہ عیب نہیں تھا، ابھی آپ نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے، لہٰذا میں واپس نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کی خاطر لے رہا ہوں، لیکن پورے 10,000 واپس نہیں کروں گا، 8,000 دوں گا، 2,000 روپے اس عیب کی وجہ سے کم کیے جائیں گے. تو یہ درست ہے، تو یہ درست ہے، اس لیے کہ یہاں جو 2,000 روپے کم کر دی گئے یہ عیب کے مقابل میں کم کر دی گئے. اگر یہ عیب نہ ہوتا تو پورے 10,000 روپے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وعندهما فی شرط زیادتی یکون بیان، صاحبین کے نزدیک اگر زیادتی کی شرط لگائی تو یہ بے ہوگی، لأن الاصل هو البيع عند ابی یوسف، اس لیے کہ امام یوسف کے نزدیک تو اصل بے ہی ہے. وعند محمد، امام محمد فرماتے ہیں جعلہ بیان ممکن، جعلہ بیان ممکن، کہ یہاں اس کو بے پر محمول کر دینا ممکن ہے. فاذا زاد كان قاصدا بهذا البيع، جب کیا ہے قاصدا بهذا البيع، کہتے ہیں جب اس نے پیسوں کے اندر اضافہ کر دیا نا تو پتہ چلا کہ یہ اقالہ نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ نئے عقد کرنا چاہ رہا ہے، بے کرنا چاہ رہا ہے، اس کو بے پر محمول کریں گے. وقذا فی شرط الاقل عند ابی یوسف، اس طرح امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کم کی شرط لگانا بھی درست ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بے ہے، تو بے کم پیسوں پر بھی درست اور زیادہ پیسوں پر بھی درست. لأنه هو الاصل عنده، اس لیے کہ وہی ان کے نزدیک اصل ہے. وعند محمد وفسخ بثمن اول، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فسخ ثمن اول پر، لأنه سکوت عن بعض ثمن الاول، اس لیے کہ یہ ثمن اول کے بعد حصے سے سکوت کے زمرے میں آتا ہے کہ بھائی بعض پیسے گویا کہ ذکر کر دی اور بعض ذکر نہیں کیے. وَلَوْ سَكَتَ عَنِ الْكُلِّ وَأَقَالَ، کہتے ہیں اگر سارے پیسوں سے سکوت اختیار کیا اور اقالہ کر دیا یکون فسخا، تو یہ فسخ عقد ہوتا ہے. فَهَذَا أَوْلَى، اور یہاں پر اگر کم ذکر کر دیے بعض سے سکوت اختیار کر دیا تو یا بدرجہ اولا فسخ عقد ہوگا. کیا ہوگا؟ جب پورے ثمن ذکر نہ کرے مکمل سے سکوت اختیار کرے تو وہ فسخ پر محمول ہوتے ہیں اور پورے پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں. تو بعض ذکر کر دیے بعض ذکر نہیں کیے اس صورت میں بھی پورے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. سمجھ کے بخلاف ما اذا زاد، بخلاف اس صورت کے کہ جب اضافی پیسے ذکر کر لیں. واذا دخل عیب فهو فسخ بالاقل لما بیناه، ہاں اگر مبی کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو وہ فسخ بالاقل ہے لما بیناه، اس دلیل کے مطابق جو ابھی ہم نے ذکر کر دیا کہ جو کمی ہوگی اس کو عیب کے مقابل میں رکھیں گے. ولو قال بغیر جنس الثمن الاول فسخ بالثمن الاول عند ابي حنیفہ، اگر اقالہ کر دیا ثمن اول کے جنس کے بغیر کسی اور جنس کے ساتھ تو وہ فسخ بالثمن الاول عند ابي حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک یہ پھر بھی کیا ہے ثمن اول پر فسخ ہے. ويجعل التسمیہ لغوا، اور جو کیا ہے نام لیا ہے جنس آخر کا وہ لغو ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ میں نے یہ موبائل آپ پر فروخت کر دیا تھا 10,000 روپے کا، لیکن اب آپ واپس کر رہے ہیں مجھے، میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس 10,000 روپے نہیں ہے، میں اس کے بدلے میں آپ کو 100 کلو آٹا دوں گا. بتائیے سمجھ میں، یا ہے کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں 20 کلو گھی دوں گا. سمن یعنی اول کے جنس کے علاوہ کوئی اور جنس ذکر کر دیا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پھر بھی جنس اول پر ہوگا، سمن پر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو پیسے کے بجائے ہم نے گندم کا ذکر کیا، آٹے کا ذکر کیا، گھی کا ذکر کیا، وہ لغو ہو جائے گا. وعندهما بيع لما بينا، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ عقد ہو جائے گا، بے ہو جائے گی. پہلے پیسوں پر عقد ہوا تھا، اب کس پر ہو گیا؟ گھی پر ہو گیا، آٹے پر ہو گیا، گندم پر ہو گیا. ولو ولد المبيعات ولدا ثم تقايلا، اگر مبی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا ثم تقايلا، پھر دونوں نے عقد اقالہ کر دیا، فالاقالۃ باطلۃ عنده، تو امام صاحب فرماتے ہیں اقالہ باطل ہے. لان الولد مانع من الفسخ، اس لیے کہ یا جو بچہ پیدا ہوا یہ فسخ عقد کے لیے مانع ہے. وعندهما يكون بيعا، اور صاحبین کے نزدیک بے ہو جائے گی. امام صاحب کے نزدیک چونکہ تیسرا مرحلہ ہے ہی نہیں، یا تو اقالہ نافذ ہے یا یہ کہ باطل. جب باطل ہے تو پہلا جو عقد ہوا تھا وہ عقد اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. ایک باندی کس نے بیچی، مشتری نے قبضہ کی، مشتری کے پاس اس باندی کا بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد مشتری واپس کرنا چاہتا ہے تو امام صاحب فرماتے واپس نہیں کر سکتا. صاحبین فرماتے واپس کر سکتے ہیں. یہ واپس ہی نہیں ہوگی، نیا عقد ہوگا، وہ یہ کہ وہ فروخت کر رہا ہے، واپس کیا کر رہا ہے؟ بائیں پر فروخت کر رہا ہے.
والاقالۃ قبل القبض فی المنقول وغیرہ فسخ عند ابی حنیفہ و محمد، اقالہ قبل القبض منقول چیزوں کے اندر غیر منقول چیزوں کے اندر بھی فسخ عند امام ابو حنیفہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، وکذا عند ابی یوسف المنقول، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک منقولی چیزوں کے اندر قبل القبض اقالہ یہ فسخ عقد ہے لتعذر البیع، اس لیے کہ بیع وہاں متعذر ہے، بیع قبضے سے پہلے ہوتی نہیں ہے۔ وفی العقار یکون بیعا عند، زمین کے اندر جو غیر منقولی چیز ہے ان کے نزدیک قبل قبض زمین کی بیع درست ہے، لہذا اگر کسی نے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے غیر منقولی زمین خریدی تھی، قبضہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اقالہ کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں پھر بھی یہ بیع ہے، پھر بھی کیا ہے؟ بیع ہے، لامکان البیع، اس لیے کہ یہاں بیع ممکن ہے، فإن بیع العقار قبل القبض جائز عنده، اس لیے کہ عقار زمین قبل قبض فروخت کرنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔ قال وهلاك ثمن لا يمنع وسعة الإقالة، ثمن ہلاک ہو جائے تو اقالہ کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے۔ میں نے یہ موبائل آپ کے اوپر 10,000 روپے کا فروخت کر دیا تھا، وہ 10,000 روپے میں نے کام پر لگا دیا، میرے پاس باقی نہیں رہے، شام کو آپ واپس آ گئے، کہنے لگے کہ میں موبائل واپس کرتا ہوں، میں نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے تو خرچ ہو گئے، تو پھر بھی اقالہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اس کی جگہ پر دوسرے دے دیں، سمجھ۔ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ عَنْهَا، لیکن اگر موبائل ہی باقی نہ رہے، مبیع ہی باقی نہ رہے تو اب اقالہ کس چیز کا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، منع ہے۔ لأن رفع البيع يستدعي قياما، اس لیے کہ بیع کا ختم کرنا تقاضا کرتا ہے کہ مبیع موجود ہو، وہ قائم بالمبیع دون ثمن، اور بیع کا تعلق مبیع کے ساتھ ہے، دون ثمن، ثمن کے ساتھ نہیں ہے۔ ثمن متعین کرنے سے متعین ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ تو متعین نہیں ہوا، لیکن مبیع تو متعین ہے، مبیع ہوگی تو اقالہ ہو سکے گا، مبیع نہ ہوگی تو اقالہ نہیں ہو سکے گا۔ فإن هلك بعض المبيع جاءت الإقالة بالباقي، اگر بعض مبیع ہلاک ہو جائیں، باقی حصہ باقی رہ جائے تو باقی حصے کے اندر اقالہ درست ہے۔ 2 چیزیں 3 چیزیں ملا کر آپ نے فروخت کر دی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک چیز اس آدمی نے کھا لی، یا وہ خراب ہو گئی، یا وہ ہلاک ہو گئی، یا کسی نے چوری کر دی، یا کسی نے غصب کر دی، 2 چیزیں باقی رہ گئی، ٹھیک ہے، اب وہ 2 چیزیں بھی واپس کر سکتا ہے، اس کے بقدر ثمن میں کٹوتی ہوگی، اس کے بقدر ثمن میں کٹوتی ہوگی۔ قیام البیع فی، اس لیے کہ باقی کے اندر بیع باقی ہے۔ وَإِن تَقَايَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِهِمَا، اگر بیع مقایضہ ہو، سامان کے بدلے میں سامان ہو اور پھر کچھ سامان ہلاک ہو جائے، کچھ باقی رہ جائے، پھر بھی بیع درست ہے۔ تجوز الْإِقَالَةُ بعد هَلَاكِ أَحَدِهِمَا، ایک طرف کا سامان پورا کا پورا ہلاک ہو جائے اور دوسری طرف کا سامان باقی ہے، پھر بھی اقالہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہلاک ہو گیا ہے اس کو ہم سمن قرار دے دیں گے، اور سمن کی ہلاکت کی وجہ سے اقالہ مانع، یہ سمن کی ہلاکت اقالی کے لیے مانع نہیں ہے۔ ولا تبطل بهلاك أحدهما، کوئی ایک ہلاک ہو جائے تو اقالہ باطل نہیں ہوگا، یعنی اس کے باوجود بھی اقالہ درست ہوگا۔ کیوں؟ لأن كل واحد منهما مبيع، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک چیز مبیع کی بھی حیثیت رکھتا ہے اور ثمن کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جو ہلاک ہو گیا اس کو ہم ثمن سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے؟ اور پہلے گزر چکا کہ ثمن کی ہلاکت اقالے کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے۔ فکان البیع باقیہ، لہذا بیع اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔